اپنے بچوں کے لیے سایہ دار درخت ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مرشد اپنے مریدوں کے لیے وسیع سائبان ہوتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے پیارے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مرشد اپنے مریدوں سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے 6 یا 8 بیٹوں کو جسمانی غذا دیتا ہے، اسی طرح مرشد اپنے لاکھوں بیٹوں بیٹیوں کو روحانی غذا دیتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کے لیے محبتوں کا مرکز ہوتا ہے، اسی طرح ایک مرشد اپنے لاکھوں مریدوں کے لیے محبتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ جب اولاد ترقی کرتی ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جب مرید ترقی کرتا ہے تو مرشد کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مرید نافرمان ہو جائے تو پھر مرشد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کرو کہ مرشد کا مقام اور مرتبہ یہ باپ سے بلند ہوتا ہے۔ مرشد کا مقام اور مرتبہ یہ باپ سے بلند ہوتا ہے۔ آپ کیسے؟ آپ کہیں وہ کیسے؟ دیکھو، باپ ہمیں جاندار اور جسم والا بناتا ہے، اور مرشد ہمیں سمجھ بوجھ والا بناتا ہے۔ باپ ہم کو عالم ارواح سے عالم اجسام، یعنی باپ ہم کو اوپر سے نیچے لاتا ہے، مرشد ایک نگاہ رحمت ڈالتا ہے، نیچے سے پھر اوپر پہنچا دیتا ہے۔ فرما رہے نا غریب نواز، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، فرماتے ہیں نا غریب نواز۔ مرشد نے پوچھا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ 7واں آسمان کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ باپ اوپر سے نیچے لاتا ہے، مرشد نظر رحمت ڈالتا ہے تو پھر اوپر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! باپ ہمیں جسم دیتا ہے کہ جو مٹنے والا ہے، مرشد ہمیں ایمان دیتا ہے کہ جو نہ مٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر! باپ رشتہ داروں کی محبت اور عزت دل میں ڈالتا ہے، ان کی عزت کرو، یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہاری دادی ہے، یہ تمہارے نانا ہے، یہ تمہاری نانی ہے، یہ تمہارے خالہ ہے، یہ تمہاری خالہ، یہ تمہارے خالو، ان کی عزت کرو۔ مرشد مصطفیٰ کی محبت دل میں ڈالتا ہے، مرشد غوث پاک کی محبت دل میں ڈالتا ہے، مرشد غریب نواز کی محبت دل میں ڈالتا ہے۔ حضور سے محبت کرو، داتا صاحب سے محبت کرو، غریب نواز سے محبت کرو، غوث پاک سے محبت کرو۔ اللہ اکبر! اور پھر مرشد یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس کی نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے، ان کی محبت کرنا بھی میرے مرید تجھ پر لازم ہے۔ حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، ابو بکر سے محبت کرو، عمر سے محبت کرو، عثمان سے محبت کرو، علی سے محبت کرو۔ یہ مرشد یہ بات دل میں ڈالتا ہے، یہ مرشد سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر! باپ سکھاتا ہے کہ بیٹا، اگر کوئی تیری ماں یا بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اسے چھوڑنا نہیں، چاہے تیری جان چلی جائے۔ مرشد سکھاتا ہے کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرے، میرے مرید تو چھوڑنا نہیں، چاہے تیری جان چلی جائے۔ باپ رشتہ داروں کی محبت دل میں ڈالتا ہے تو مرشد آقا کی محبت دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر! باپ سکھاتا ہے اگر کوئی تمہاری ماں بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، لڑ جانا، چاہے جان چلی جائے۔ مرشد سکھاتا ہے کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرے، لڑ جانا، چاہے تمہاری جان چلی جائے۔ اللہ اکبر! اور پھر باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کے قد پر ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا، اور مرشد کی نگاہیں اپنے مرید کے دل پہ ہوتی ہے کہ میرے مرید کا دل کتنا پر نور ہو گیا، کتنا بارونق ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو یاد رکھو کہ مرشدوں کا کام اپنے مریدوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، دامنوں کو مرادوں سے بھرنا ہوتا ہے، ان کے غمگین چہروں پر مسکراہٹ کو بکھرنا ہوتا ہے۔ مرشدوں کا کام مریدوں کی جیبیں خالی کرنا نہیں ہوتا، ان کی عزتیں برباد کرنا نہیں ہوتا، ان کی عزتوں پہ نظر رکھنا نہیں ہوتا، ان کے مالوں پر عیاشی کرنا نہیں ہوتا۔ مرشدوں کا کام، خانخواہوں کا کام، حجروں کا کام لوگوں کی ٹوٹی ہوئی آسیں بنانا ہوتا ہے۔